کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں سب سے بڑا کرٹیکل چیلنج کیا ہے، اور وہ کرٹیکل چیلنج ہے فائنینشیل لٹریسی کا نہ ہونا۔ جب آپ فائنینشیلی لٹریٹ نہیں ہوتے تو آپ کبھی بھی فائنینشیل فریڈم حاصل نہیں کر سکتے، اور جب آپ فائنینشیل فریڈم حاصل نہیں کر سکتے تو آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل نہیں کریٹ کر سکے۔ تو آج کی بک سمری جس کا ٹائٹل ہے فائنینشیل فریڈم ریٹن بائی گرانٹ سباتیر، ان کے بیسٹ پریکٹسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اصل پرپس ان بیسٹ پریکٹسز کا آپ کے اندر فائنینشیل اویئرنیس کو کریٹ کرنا ہے اور اپنے لیے اچھا فیوچر کریٹ کرنا ہے۔ اور یہ کتاب آپ کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن 7 لیسن سکھاتی ہے جن کو عمل کر کے آپ اپنی مالی آزادی کا راستہ بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں اس کتاب کی بیسٹ پریکٹسز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یاد رکھیے ٹریڈیشنل ویز میں لوگ آپ کو، ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے تھے کہ 50 60 65 سال کی عمر میں آپ کی پوری جوانی آپ کی نوکری کے اندر لے جاتی ہے اور ہر قسم کے لیے آپ کام نہیں کرتے، اور آپ اسی امید کے اوپر رہتے ہیں کہ میں جلدی سے امیر نہیں آپ کبھی بھی بن پاتے۔ ریزن کیا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ کے اوپر اپنی لائف کو اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کا جو نیا گول ہونا چاہیے وہ جلد ریٹائرمنٹ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں، بلکہ پیسوں کے لیے کام کرنے کی مجبوری سے مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنی شرائط کے مطابق آپ گزاریں، یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو سپینڈ کریں۔ اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب آپ اپنا ٹارگٹ گول سیٹ کریں گے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایکسپیکٹڈ کتنی رقم آپ کو چاہیے جو آپ کو آزاد کر سکے۔ آزاد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں، اور آپ کو شاید اس سے کم پیسوں کی ضرورت ہے جتنا آپ سوچتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہوگا تو راستہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چلیں آپ اس سٹوری کو انڈرسٹینڈ کریں کہ انسان کی بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ آپ کی سب سے بڑی، آپ کی زندگی کے اخراجات، آپ ان کا انالیسس کریں کہ آپ کی منتھلی بیسس کے اوپر آپ کہاں پہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ آپ اپنی لائف کو کمفرٹیبل زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کتنی ایکسپیکٹڈ انکم کی ضرورت ہے، اور آپ یہ بھی انالیسس کریں کہ ریٹائرمنٹ کی آمدن بغیر کام کیے آپ کی کتنی آمدن ہونی چاہیے کل کو جب آپ ریٹائرڈ ہوں گے۔ اور یہ پہلی آپ کی فاؤنڈیشن ہے کہ ان 3 چیزوں کے اوپر آپ کی ورکنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ ابھی کہاں پر ہیں اور اپنے مالیاتی حقائق کو سمجھیں۔ آپ کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے کہ آپ کی انکم سٹریمز کہاں سے آ رہی ہے۔ اپنی ایکٹیو انکم، آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں یا آپ نے کسی پیسے انکم کریٹ کریں، کسی کو آپ نے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کیا ہے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ آپ اپنی سیونگ ریٹ، آپ ماہانہ کتنا بچت کر رہے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور آپ یہ انالیسس کریں کہ پیسے کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ اگر آپ پیسے کو نیگیٹو سوچیں گے اور یہ سوچیں گے کہ پیسہ تو بس 2 نمبر لوگ کماتے ہیں، تو کبھی بھی آپ پیسے کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ اپنے آپ کو نیٹ ورتھ اپنی آئیڈینٹیفائی کریں۔ نیٹ ورتھ کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز، ایسٹس کے جو آپ کے پاس آپ کے اثاثے ہیں، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، یہ آپ کے ایسٹس ہیں۔ لائبلٹیز کے ہیں کہ جو آپ نے کریڈٹ کارڈ کا بل پے کرنا ہے، آپ نے کسی سے لون کی لیا ہوا ہے، آپ نے لون کو پے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی نیٹ ورتھ کو کریٹ کرتی ہیں کہ آپ کتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہیں۔ اور لاسٹ پہ آپ کے سیونگ ریٹ، آپ کتنی بچت کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو سیونگ کی ضرورت ہوگی، تبھی تو آپ پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ منتھلی بیسس کے اوپر آپ کی سیونگ ہی نہیں ہوگی تو آپ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آتھر بتاتے ہیں کہ ویلتھ کو کریٹ کرنے کے 3 بیسک پرنسپلز ہیں۔ نمبر فرسٹ، آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ، آپ کے اخراجات کیا ہیں، آپ کہاں پہ کتنا پیسہ منتھلی اپنا سپینڈ کرتے ہیں۔ اور نمبر تھرڈ، کیا آپ اپنی بچت سے مزید دولت کیسے بناتے ہیں، آپ انویسٹ کیسے کرتے ہیں۔ کسی کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، اسٹاک میں پیسہ لگاتے ہیں، کوئی بانڈز پرچیز کر لیے، کوئی آپ نے کسی گھر سے رینٹ لینا شروع کر دی ہے، اور آپ کا مقصد زیادہ سے زیادہ بچت اور اپنی سرمایہ کاری پر
آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ بہت سارے لوگ مسٹیکس یہی کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس منتھلی انکم آتی ہے وہ نئی گاڑیوں کی طرف جاتے ہیں, لگژریز کی طرف جاتے ہیں, جو کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. آپ کو کبھی بھی امیر یہ چیز نہیں بنا سکتی. آپ کا دوسرا فیس آپ کی آمدنی کا جو انجن بن سکتا ہے, آپ اپنی 9 سے 5 کی جو 5 کی نوکری کو آپ ایک راکٹ لانچر کے طور کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو یہاں پر جب آپ اپنے کیریئر کے سٹارٹ کے اندر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ اپنی ایکسپیکٹڈ مہارتوں کو بہتر بنائیں اور اپنی تنخواہ, اپنی مراعات اور اپنے فوائدوں کو اور زیادہ سے زیادہ کریں. مثال کے طور پہ آپ کو ایکشنیبل ٹیکٹکس کیا کرنی چاہیے. اپنی کمپنی کے HR سے مزید فوائد جیسے انشورنس کے لیے بات چیت کریں. تنخواہ کی بجائے آپ ان کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ کی بنیاد کے اوپر کام کرنے پر غور کریں. اور زیادہ تنخواہ دینے والی کمپنیز جو آپ کو اچھا پیکج سیلری دیتی ہے, بینیفٹس اچھی دیتی ہے, آپ ان کو جوائن کریں. اینڈ آفٹر گیٹنگ دی ایکسپیکٹڈ ایکسپیرئنس, لیٹ سے 4 to 5 years, then you can move forward for your developing your own journey. اور یہاں پر ایک منافع بخش آپ کا سائٹ ہسل آپ شروع کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے سائٹ ہسل شروع کرنے کے لیے پہلی چیز جو آپ کو انسپائر کرے گی, ایسا کام تلاش کریں جس میں آپ کو بہت زیادہ دلچسپی ہو. اگر میں اپنی آپ کو ایگزامپل شیئر کروں, مجھے کانٹینٹ کریشن کا بہت زیادہ شوق ہے, تو میں وہ والا کام کروں گا کہ جس کے اندر میرا پیشن ہو اور میری موٹیویشن اس کے اندر بہت زیادہ ہو. اور وہی ہسل آپ کا سائٹ ہسل کریٹ کر سکتا ہے. آپ اس کو انکم میں بھی کریٹ کر سکیں. وہ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ جب آپ کسی کو نالج شیئر کرتے ہیں, آپ کسی کو کوچ کرتے ہیں, ٹیچ کرتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر چینل بناتے ہیں, جب ملینز آف لوگز آپ کی چیزوں کو, باتوں کو سنیں گے, جس طرح میں آپ کے ساتھ نالج شیئر کروں, تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا پیشن ڈسکور ہونا بہت ضروری ہے. نمبر سیکنڈ, آپ کو ڈیولپ اے اسکل. جب آپ کو اپنا پیشن ڈسکور ہو جائے تو آپ کو اپنے جنون سے اپنی اسکلس کو بہتر بنائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. نمبر تھرڈ, آپ کم سے کم رسک کے ساتھ اپنا کام سٹارٹ کریں. اور کسی اور کے کام کرنے سے آپ کو صرف اتنی تنخواہ ہی ملتی ہے جتنی آپ کو نوکری میں ملتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آفٹر پیسج آف ٹائم آپ اپنی انکم کو اپنے اکارڈنگلی, جتنا آپ کو پیسہ چاہیے آپ اتنا آپ انکم کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو گروتھ اور فائنینشیل فریڈم کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ کا تیسرا فیس آپ کو دولت بنانے میں آپ کی بہت زیادہ آپ کو مدد کر سکتا ہے. کچھ بھی خریدنے سے پہلے آپ نے آج سے 11 سوال پوچھنے ہیں. پیسہ بچانے کا مطلب پیسہ کمانا ہے. مقصد یہ ہے کہ فیصلے کرنے میں مدد کرنا کہ کوئی چیز خریدنا آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے بھی کہ نہیں ہے. کہ آپ ایسا تو نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے لوگوں کی طرح آپ بھی اس چیز کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیں کہ نیا ماڈل آیا ہے, میرے نیبر کے پاس ہے, تو میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اور یہ خریداری اہم سوالات آپ نے پوچھنے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کرنے لگیں کہ کیا یہ خریداری مجھے کتنی خوشی دے گی, اسے خریدنے کے لیے مجھے اپنی زندگی کے لیے کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا, اور مستقبل میں یہ پروڈکٹ میرا کتنا وقت بچائے گی. یہ مین کور آپ کے کویسچنز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی فیوچر کی جرنی فائنینشیل فریڈم کی کیسی بنے گی. آپ کی ہر خریداری کے لیے آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے. نمبر 1, آپ یہ پوچھیں کہ کیا مجھے یہ پرچیز کرنے سے مجھے خوشی ملے گی. نمبر سیکنڈ, آپ یہ دیکھیں کہ کاسٹ ان منی, اس پر اگر میں ایک گاڑی لگژری پرچیز کرتا ہوں تو کتنے پیسے خرچ ہوں گے. نمبر تھرڈ, اس کو پرچیز کرنے کے لیے کاسٹ ان ٹائم, مجھے اپنا کتنا وقت جو ہے وہ اس پہ اسپینڈ کرنا پڑے گا اپنے آفس میں یا اپنے سائٹ ہسل کو گین کرنے کے لیے, یا مجھے ایکسٹرا آرٹس کتنے کریں گے کہ میں پیسہ کماؤں اور اس چیز کو حاصل کروں. اینڈ نمبر 4, آپ کی افورڈیبلٹی, کیا میں واقعی اسے برداشت کر سکتا ہوں. اگر میں نے یہ گاڑی ایک لگژری لینی ہے تو مجھے کیا لون لینا پڑے گا, تو اگر میں لون لیتا ہوں تو میں کیا اس کو افورڈ کر سکتا ہوں. اور متبادل الٹرنیٹو, کیا میں اسے کسی طرح کم پیسوں میں بھی خرید سکتا ہوں, کہ آپ کسی سیکنڈ ہینڈ کار کو بھی یوز کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ اپلائڈ فور لیں. اور نمبر 6, دیکھ بھال, اگر میں
ये कार परचेज करता हूँ तो इसकी मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए मुझे मंथली बेसिस पे सालाना कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। एंड नंबर 7, आपको इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, ये मुझे कितने वक्त देगा या बचाएगा। ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाएं, ये चेकलिस्ट हमेशा आपके माइंड के अंदर स्टोर होनी चाहिए। याद रखिए कि आपके छोटे खर्चों को आप भूल जाएं। आप बड़े खर्चों पर काबू कैसे पा सकते हैं। छोटे छोटे खर्चों में आपको कटौती करना थका देने वाला और गैर मौसर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो अगर आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें या आप किसी दोस्त के साथ सफ़र करना शुरू कर दें। इससे आपकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द कार वो आपकी सेव हो सकती है। आप अगर एक घर की एग्जांपल लें तो अपने बचत की शरह को 25% तक बढ़ाने के लिए आप अपने दो दोस्त सबसे बड़े उनकी अखराजात पर तवज्जो दें। छोटे अपार्टमेंट में रहें, किसी के साथ कमरा शेयर करें, इजाफी कमरा किसी को किराए पर दें। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में आपको मदद देती है। याद रखिए कि आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट के बेसिक 7 प्रिंसिपल्स हैं। और आप जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे उतनी तेज़ी से आप अपनी माली फाइनेंशियल फ्रीडम के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और यही वजह है कि वॉरेन बफे, इलन मस्क जैसे कामयाब तरीन लोग ये क्यों अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ गए थे कि प्रॉपर प्लान करने से और इन्वेस्टमेंट करने से आप ये एक ही तरीका है कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से, अपने लिए नए स्किल्स को लर्न करने से नया थॉट प्रोसेस आपके पास आता है। जब आप नया स्किल सेट करते हैं और जब आप नया स्किल सेट अपने लिए लर्न करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के नए डोर्स को ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने ये भी फैसला करें कि आप कितना फीसद स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट करें। और जो आपके पास रियल इस्टेट्स और इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है, आप अपनी सरमायाकारी से होने वाली आमदन को दोबारा री इन्वेस्ट करें। और कम फीस वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का आप सिलेक्शन करें। आप डिफरेंट ऑप्शंस देखें अपनी एक्सपेक्टेड कंट्री के अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल प्लान्स इस वक्त जो किसी बगैर सूद के आपको अवेलेबल है, वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। और टैक्स से बचने के लिए आप अकाउंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अंडरस्टैंड करें जिस चीज़ को आप नहीं समझते इसमें कभी सरमायाकारी ना करें। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग द मिस्टेक्स, दे आर इन्वेस्टिंग द मनी विदाउट नोइंग द बेसिक डोमेन नॉलेज। तो सबसे पहले किसी भी जगह पे अगर आपने कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करनी है, यू शुड नो द बेसिक प्रिंसिपल्स, व्हाट एग्जैक्टली I should get the benefit if I would like to invest the money in a particular area or a specific niche market. याद रखिए कि आपके छोटे खर्चों को आप आज से भूल जाएं और बड़े खर्चों पर आप काबू पाएं। और यही वो चीज़ है कि आप अपने पैसे को अंडरस्टैंड करें। और रियल एस्टेट में $10,000 को लाखों में बदलने का एक मेथड आपको, जो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को सेव कर सकता है, ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने का एक बेहतरीन तरीका है। और अक्सर स्टॉक मार्केट के मुकाबले में ये ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका भी हो सकता है। और ये मेथड आप सबसे पहले बाय एंड सेल के ऊपर फोकस करें। आप कोई भी एक प्रॉपर्टी खरीद कर और बेच कर भी पैसा कमा सकते हैं। आप फिक्स एंड फ्लिप की स्ट्रेटजी को भी टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदें और इसे बेहतर बनाकर रेनोवेट करके आप दोबारा से रीसेल करें। बहुत सारे लोग पैसा क्रिएट करते हैं अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने के लिए। और नंबर 3, आप तवील मुद्दत के लिए कोई एक प्रॉपर्टी खरीदें और जब जैसी प्राइस बढ़े तो आप वो वाला प्लॉट और घर आप उसको सेल कर दें। एंड दिस इज द फोर्थ फेज where you can develop the financial independencies और freedom आप हासिल कर सकते हैं while following this strategy as well. Now we need to understand retirement के बाद अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करें. This is multi-million questions. Everyone would like to ask this question and we should understand that एक ऐसी हिकमत अमली, एक स्ट्रैटेजी को डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे आपका पैसा आप
के काम के बगैर भी बढ़ता रहे। और वो चीज़ कैसे हो सकती है, इसके बेसिक 3 प्रिंसिपल्स है। नंबर फर्स्ट, आपकी असल रकम से आप इस वक्त कितना दूर है, जितना मुमकिन हो सकते अपनी बुनियादी सरमायाकारी को आपने उसको एक्सपेंस करने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करने। और नंबर सेकंड, आपकी टैक्स की बचत हो, टैक्स से फ़ायदा देने वाले अकाउंट से रकम निकाल कर टैक्स को कम से कम करें। और स्ट्रॉन्ग आमदनी के लिए आप बॉन्ड लीडर जैसी स्ट्रैटेजीज को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो आपको रिटायरमेंट के बाद आपके पैसे को यूज़ करने में आपकी मदद दे सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लामहदूद ज़िंदगी में एक रिटायरमेंट का मतलब काम का खात्मा नहीं है। ये बहुत सारे लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, बल्कि ये एक इंतखाब की आज़ादी है। अपने जुनून के मंसूबों पर काम करें, दुनिया घूमें या वो काम करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब आप फाइनेंशियल लिटरेट होंगे। और रिटायरमेंट के बाद अपने अहदाफ तय करें। जब आप अपनी आज़ादी को महसूस करते हैं तो आप भी लामहदूद बनने लगते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।